میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے وزٹ والوں کو ڈپورٹ بھی کیا ایئرپورٹ سے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے تو کر ہی رہے ہیں لیکن ایئرپورٹ سے بھی ڈپورٹ کرتے ہیں۔ تو وہ کون نے کس کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا پلان کیا ہے واپسی کا، کب کا آپ کا پلان ہے۔ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوانا، ٹھیک ہے، اور بلا ضرورت آپ نے یہاں پہ کوئی چیزیں نہیں کرنی۔ اگر اتنی زیادہ سختی کی ہوئی ہے کہ ایئرپورٹ سے بھی لوگوں کو ڈپورٹ کر رہے ہیں، اور جو لوگ کینیڈا آئے ہوئے ہیں ان کو یہاں سے بھی چن کے انہوں نے 20,000 یا 30,000 کا ایک کوٹا رکھا ہے کہ ہم نے وہ لوگ نکالنے ہیں جو وزٹ پہ آ کے یہاں پہ آگے پیچھے ہو گئے۔ ہائی گائز، السلام علیکم، سو ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ تو آج بات کریں گے کہ جو لوگ کینیڈا آتے ہیں اور جو سب سے زیادہ کویشچن لوگ پوچھتے ہیں، مجھے بھی اور ہر بندے کو پوچھتے ہیں جو کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے جاتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ کیا پوچھتے ہیں، کیونکہ آج کل جو سین چل رہا ہے کینیڈا میں، جو لوگ نئے آتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے وزٹ والوں کو ڈپورٹ بھی کیا ایئرپورٹ سے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے تو کر ہی رہے ہیں لیکن ایئرپورٹ سے بھی ڈپورٹ کرتے ہیں۔ تو وہ کون سے کویشچن ہیں جن کی وجہ سے جو آپ سے پوچھتے ہیں ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، بہت کم، لیکن ابھی زیادہ شروع ہو گیا کیونکہ لوگ فیک اسٹیٹمنٹ، فیک ڈاکیومنٹس لگا کے ویزا لیتے ہیں۔ ویزا تو لگ جاتا ہے لیکن جب آپ امیگریشن پاس کرتے ہو، امیگریشن کراس کرتے ہو، تو اس وقت وہ آپ سے کراس کویشچن پوچھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا واپسی کا راستہ دوبارہ کھل جاتا ہے۔ تو اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پہ یا فیس بک پیج پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، باقی آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیو ٹائم کے ساتھ ملتی رہیں گی۔ سو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ گھر پہ ہی کھڑا ہوں، ابھی میرا پلان تھا تقریباً 7 بجے، ابھی 6:30 ہوئے ہیں اور میں نے جانا ہے کرکٹ کھیلنے، تھوڑا سا ٹائم ہے، تو ابھی میں اپنے گھر میں ہی تھا۔ میں نے کہا چلو گھر میں ویڈیو بنا لیتا ہوں، پھر اس کے بعد جاتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میسج آیا ہوا تھا فیس بک پہ بھی اور ٹک ٹاک پہ بھی کہ یار ایئرپورٹ پہ ہمارا ویزا لگ گیا ہے، ایئرپورٹ پہ کیا پوچھتے ہیں، کون سے کویشچن پوچھتے ہیں، یا جو لوگ عرب سے آتے ہیں، دبئی سے، سعودی سے، ان لوگوں سے، یورپ سے آتے ہیں، ان سے ایئرپورٹ پہ کیا کویشچن پوچھتے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ تو بھائی بات ایسی ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ پہ آتے ہو تو آپ سے کوئی ایکسٹرا آرڈینری کویشچن نہیں پوچھے جاتے جن کا بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ جو ڈاکیومنٹس، وہ جو چیزیں آپ نے لگائی ہیں جب آپ ویزا اپلائی کر رہے تھے، آپ نے ویزا اپلائی کیا تھا، آپ نے ڈاکیومنٹس لگائے تھے، وہی سیم چیزیں آپ سے وہ دوبارہ پوچھیں گے کہ آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی کدھر ہے، اگر آپ اسٹڈی ویزا پہ آ رہا ہے تو آپ کا آفر لیٹر کدھر ہے یونیورسٹی کا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ سے ضرور پوچھتے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، ہوٹل کی بکنگ آپ سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے کہاں پہ جانا ہے، اگر آپ وزٹ ویزا پہ آ رہے ہو آپ نے کس کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا پلان کیا ہے واپسی کا، کب کا آپ کا پلان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے تو پوچھتے ہیں ایئرپورٹ پہ۔ تو ریسنٹلی ایسا ہوا ہے کہ میرا ایک دوست ہے کینیڈا آیا دوبارہ، پہلے آیا تھا 4 مہینے سے 5 مہینے رہ کے گیا ہے دوبارہ، ٹھیک ہے، پاکستان، اور ابھی دوبارہ پاکستان سے واپس آیا تو اس کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ وہ کیونکہ یہاں پہ ڈیورنگ اس کی جو ایک لمٹ ہوتی ہے 6 مہینے کی، وہ رہ کے آرام سے، ٹھیک ہے، اس نے کوئی انلیگل یہاں پہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جو آپ نے سب سے بڑی چیز ہے، اگر آپ کینیڈا دوبارہ آ رہے ہو ایک دفعہ وزٹ کر کے یا دوبارہ، تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کسی قسم کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوانا، ٹھیک ہے، اور بلا ضرورت آپ نے یہاں پہ کوئی چیزیں نہیں کرنی۔ اگر آپ کرو گے تو ان کو پھر شک ہوگا کہ اس نے بینک اکاؤنٹ یہاں پہ کھلوانے کی کیا ضرورت تھی اس کو، ٹھیک ہے۔ باقی اگر آپ نے لائسنس کرنا ہے، چینج کروانا ہے، وہ آپ کروا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی اور چیز کرنی ہے، آپ نے سم لینی ہے، آپ وہ کروا سکتے ہو، اپنا انٹرنیٹ لے سکتے ہو، لیکن اب آپ یہاں پہ آ کے بینک اسٹیٹمنٹ، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، ایسی چیزیں، پہلے تو ان پہ بھی بہت سارے لمیٹیشنز ہیں، ریسٹرکشنز ہے، ہر بندہ نہیں رہ سکتا وزٹ والا، لیکن اگر آپ کو مل جاتا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے پریشانی ہوگی۔ تو یہ تو ان لوگوں کے لیے جو کینیڈا آ جاتے ہیں یا آسٹریلیا یا یو کے آ جاتے ہیں ان کے لیے، لیکن جو لوگ فرسٹ ٹائم آتے ہیں جن کا وزٹ ویزا لگ جاتا ہے، پہلے تو لگتا نہیں، آج کل جس طرح کے سچویشن ہے کینیڈا کی، جو امیگریشن ہے، ٹھیک ہے، جس نے اتنی زیادہ سختی کی ہوئی ہے کہ ایئرپورٹ سے بھی لوگوں کو ڈپورٹ کر رہے ہیں، اور جو لوگ کینیڈا آئے ہوئے ہیں ان کو یہاں سے بھی چن کے انہوں نے 20,000 یا 30,000 کا ایک کوٹا رکھا ہے کہ ہم نے وہ لوگ نکالنے ہیں جو وزٹ پہ آ کے یہاں پہ آگے پیچھے ہو گئے یا جنہوں نے اسائلم اپلائی کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو یہاں پہ چن کے اب یہ لوگ ڈپورٹ کریں گے۔ تو ایک تو یہ چیز آپ نے میک شور کرنی ہے، یہ چیز آپ نے بالکل ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ پاکستان سے، دبئی سے، سعودی سے، کسی بھی ملک کا ویزا اپلائی کر رہے ہو تو آپ نے اگر کسی سے اپنا کیس کروا بھی رہے ہو، کسی کو آپ نے پیسے دیے ہیں $1,000 $2,000 کہ آپ کا وزٹ ویزا اپلائی کرے، سارا پروسیس آپ کے کرے، تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے جتنے ڈاکیومنٹس ہیں آپ نے خود اپنے دینے ہیں، نہ کہ ان کو آپ بولیں کہ آپ میری بینک اسٹیٹمنٹ لگا دیں، میں آپ کو ایکسٹرا 2 لاکھ روپے دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ فیک بینک اسٹیٹمنٹ لگاتے ہیں جن کی وجہ سے بعض دفعہ ویزا تو لگ بھی جاتا ہے، کیونکہ لگتا ہے امیگریشن کینیڈا میں بھی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، یورپ میں بھی دیکھے ہیں کہ جن کا فیک بینک اسٹیٹمنٹ پہ بھی ویزا لگ جاتا ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ امیگریشن کو پہنچتے ہیں تو وہاں سے بھی وہ کاؤنٹر کویشچن جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے لائے تھے، آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی فیملی کا سورس آف انکم کیا ہے، اور کینیڈا آنے کا پرپس کیا ہے،
تو یہ چیزیں آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا کینیڈا آنے کا مقصد کیا ہے، اور آپ نے جو پیسے جو فنڈ ان کو شو کروائے تھے اپنے ملک سے، جو بھی آپ کا ملک تھا جہاں سے آپ آئے ہیں، تو آپ نے وہ پیسے کہاں سے لائے تھے، آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، آپ جاب کیا کرتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہاں پہ جب آپ آ رہے ہو تو آپ کسی اپنے بندے سے کانٹیکٹ کر کے اپنی ہوٹل کی بکنگ کروا لو، بلکہ آپ خود بھی آن لائن بہت ساری ویب سائٹس ہیں، Airbnb ہے، hotel.com ہے، hostel.com ہے، اس کے بعد booking.com ہے، یہ بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں اور سستے میں آپ کو بکنگ، اس میں جو سب سے سستا ہے وہ hotel.com ہے، آپ وہاں سے کر کے تو آپ ان کو یہ شو کروا سکتے ہو میں نے یہاں پہ جانا ہے، تو وہ یہ اگر کنفرم بھی کروا لیں تو وہ کروا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ریئل بکنگ ہے۔ تو ڈمی بکنگ بھی آپ کروا سکتے ہیں، لیکن پھر اس کو آپ کو جسٹیفائی بھی کرنا پڑے گا کہ میں نے ڈمی کیوں کروائی ہے، لیکن آپ کو ڈمی کروانے کی ضرورت اس وقت نہیں ہے۔ جب آپ ویزا اپلائی کرو تب آپ ڈمی بینک اسٹیٹمنٹ ڈمی بکنگ آپ لگوا سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ایئرپورٹ پہ آ رہے ہو تو آپ کے پاس ڈمی نہیں بلکہ آپ کے پاس اوریجنل ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے۔ یہ آپ سے ضرور پوچھتے ہیں۔ جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو گھبرانا نہیں ہے، آپ نے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اگر آپ نے کانفیڈنس لوز کر لی ایئرپورٹ پہ، انہوں نے کچھ کویسچن، کیونکہ امیگریشن کے جو آفیسر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں، ان کو باقی سارے ڈپارٹمنٹ سے ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ انٹری کلیئرنس کرتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ شاطر لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اگر آپ سے کسی قسم کا کویسچن پوچھتے ہیں اور آپ آگے سے ڈگمگا جاتے ہو، آپ کو کویسچن کا آنسر نہیں پتا، کویسچن کیا ہے، مطلب بیسک ہی کویسچن ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ آپ کا پرپس کیا ہے، آپ کی انکم کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، آپ کا یہاں پہ رہنے کا پلان کتنا ہے، اور آپ نے کون کون سی جگہ وزٹ کرنی ہے جب آپ وزٹ ویزا پہ آ رہے ہو۔ اسٹڈی ویزا پہ آ رہے ہو تو وہ تو میک شور ہے کہ آپ سے صرف آفر لیٹر اور آپ کا جو LOA لیٹر آف کنفرمیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جو اسٹڈی ویزا پہ، وہ آلریڈی اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، لیکن میں اسپیشلی وزٹ ویزا کی بات کر رہا ہوں کہ وزٹ ویزا پہ جب آپ آتے ہیں تو ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ آ کے کہیں کوئی اور جو ہے نہ کر لے یا ظالم نہ کر لے، کیونکہ لوگ یہی کرتے ہیں۔ تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرنا، آپ نے ان کو سیدھا بتانا ہے کہ یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں اور یہ میں نے اپلوڈ کیے تھے جب آپ ویزا اپلائی کر رہا تھا یا جس کے تھرو بھی آپ نے اپلائی کیا ہے، تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک جو بات ہے جو بہت زیادہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یار میرے پاس تو تعلیم ہی نہیں ہے، میں نے کیا جواب دینا ہے انگلش میں، تو اس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ ہو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا، آپ کو صرف بیسک 2-3-4 چیزیں پتہ ہوں، ٹھیک ہے، آپ کا نام وغیرہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کیوں آنا ہے کینیڈا، ٹھیک ہے، اور آپ نے جانا ہے واپس کب جانا ہے، تو یہ 2-3-4 چیزیں آپ کو پتہ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہیں بھی آتی انگلش تو پھر بھی کام چل جائے گا۔ وہ آپ مجھے کیونکہ میرا جو انٹرویو ہوا تھا ایئرپورٹ پہ تو وہ تو کوئی اتنا کوئی خاص نہیں تھا، وہ تو پاکستانی لڑکا تھا، پھر دوسری جو مزے کی بات ہے وہ اپنا سوابی کا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ مجھے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں پڑا، اس نے مجھے کچھ اتنا تنگ نہیں کیا۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ٹرانسلیشن یا کوئی دوسری اس کی زبان کا جو آپ کی زبان ہے آپ کو بندہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اتنا مسئلہ، مطلب آپ کے پاس تعلیم ہونا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ وزٹ ویزا پہ آ رہے ہو تو آپ کے پاس تعلیم مطلب انگلش آپ کو آنی یہ ضروری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ چل جاتا ہے۔ لیکن جو آپ نے بتانا ہے وہ آپ نے سچ بتانا ہے کہ آپ نے یہ بینک اسٹیٹمنٹ کدھر سے لی تھی، آپ نے یہ ڈاکومنٹس کدھر سے لگائے تھے، کیونکہ پاکستان میں، باقی ملکوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ لوگ فیک بینک اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ لگاتے ہیں اور بعض لوگوں کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوتا، لگ بھی جاتا ہے، لیکن جب آپ فیک بینک اسٹیٹمنٹ پہ کینیڈا آ جاتے ہو تو یہاں پہ ایئرپورٹ پہ بھی آپ کو مسئلہ ہونا ہی ہونا ہے، ضرور ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے۔ تو یہ کچھ کویسچن تھے جو کہ زیادہ پوچھے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ، یہ 3-4 کویسچن ہیں، یہ 3-4-5 کویسچن ہے، تو یہ آپ نے ضرور یہ ضرور آپ نے یاد رکھنے ہیں اور کانفیڈنس سے آپ نے ان کا جواب دینا ہے۔ تو میرے خیال سے آپ کو ایئرپورٹ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا، کیونکہ جب آپ ان کو سیٹسفائی کر لیتے ہو کہ یار ٹھیک ہے یہ چیزیں اور میں اس لیے میں کینیڈا آنے کا پرپز ہے، تو جب آپ ان کو کلیئرلی بتا دیتے ہو کہ یہ میرے پاس ٹکٹ ہے، یہ میرے پاس یہ چیز ہے، تو پھر آپ کو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ ہونا، باقی آپ کی قسمت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، بعض دفعہ کوئی اور مسئلہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال میک شور کرنا ہے کہ یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ کو ایئرپورٹ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، آپ پاکستان سے آ رہے ہوں، دبئی سے، سعودی سے، یورپ سے، کسی بھی ملک سے آپ آ رہے ہوں تو یہ سمپل سی چیزیں ہیں۔ باقی آپ کو اگر ویڈیو تھوڑی انفارمیٹیو لگی، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا، چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، اور آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیو فیوچر میں بھی ملتی رہے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔